السلام علیکم۔ آج ہم معراج کے اس مبارک اور عظیم سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ مقدس رات تھی جب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر پر بلایا۔ تو سفر کا پہلا حصہ تھا اسراء، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا زمینی سفر۔ اور اس سفر کے لیے سواری وہ تھی براق، جس کی رفتار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہاں آپ نے صلی اللہ تمام نبیوں کی امامت کی۔ یہ نبیوں پر آپ کی سرداری کا اعلان تھا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوا سفر کا دوسرا حصہ، معراج یعنی آسمانوں کا سفر۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو انسانیت کے باپ ہیں۔ سفر آگے بڑھا دوسرے آسمان کی طرف، جہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تیسرے آسمان پر حسن کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، جنہیں بلند مقام عطا ہوا۔ اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملا۔ چھٹے آسمان پر اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ اور آخر میں ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ سفر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گیا، وہ حد جہاں بڑے سے بڑے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہیں اسی بلند مقام پر اللہ نے اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدھا کلام فرمایا۔ اب یہ گفتگو کیسی تھی، یہ ہماری سوچ سے بھی پرے ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی ملاقات کا سب سے بڑا تحفہ وہ تھی نماز، جو پوری امت کے لیے تھی۔ شروع میں اللہ کا حکم دن اور رات میں 50 نمازوں کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کمی کی درخواست کی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، نمازیں 5 ہوئیں مگر ثواب 50 کا ہی رہا، کیونکہ اللہ نے کہا میرا فیصلہ نہیں بدلتا، مطلب عمل 5 کا اور اجر 50 کا۔ تو اصل میں نماز ہی معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اسی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے اور یہ سب بتایا تو بہتوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سوائے ایک کے، حضرت ابوبکر، جنہوں نے بنا سوچے سے سچ مانا اور صدیق کہلائے۔ تو معراج کا پیغام کیا ہے؟ یہی کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔